السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج سے انشاءاللہ ہم قرآن مجید کا آغاز کریں گے، ترجمے اور وضاحت کے ساتھ اسے سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اور آج جو ہم نے قرآن شروع کیا ہے یہ اللہ تعالیٰ کی توفیق ہی ہے، اور اللہ سے دعا کریں گے کہ اللہ ہمیں مکمل کرنے کی توفیق بھی عطا فرمائے۔ اور آج ہم سورہ الفاتحہ سے شروع کریں گے۔ پہلی سورت ہے، پہلا سبق سورہ الفاتحہ کا، اس میں لفظی ترجمہ دیکھیں گے، با محاورہ ترجمہ، شان نزول، فضیلت، اہمیت، آسان ترین تفسیر، وضاحت، روزمرہ زندگی کے لیے سیکھنے کی باتیں، اور آخر میں خلاصہ بھی دیکھیں گے۔ اور بہت آسان طریقے سے پڑھنے کی کوشش کریں گے تاکہ سب جو بھی سن رہا ہو تو وہ اچھے طریقے سے پڑھ لے۔ اور آج ابھی لفظی ترجمے سے شروع کریں گے۔ سورہ الفاتحہ۔ بسمی، سات نام، اللہ، اللہ کے، الرحمن جو بہت مہربان، الرحیم نہایت رحم کرنے والا ہے، الحمد سب تعریف، للہ اللہ کے لیے ہے، ربی جو رب ہے، العالمین تمام جہانوں کا، الرحمن بہت مہربان، الرحیم نہایت رحم کرنے والا ہے، مالکی مالک ہے، یومی دن کا، الدین بدلے کے، ایاک صرف تیری ہی، نعبد ہم عبادت کرتے ہیں، اور ایاک صرف تیری ہی، نستعین ہم مدد چاہتے ہیں، اہدنا ہدایت دے ہمیں، الصراط راستے، المستقیم سیدھے کی، صراط راستہ، الذین ان کا، انعمت انعام کیا تو نے، علیہم جن پر، غیر نہ، المغضوب ان کا جو غضب کیا گیا، علیہم جن پر، اور لا نہ، الضالین ان کا جو گمراہ ہے۔ اب ہم با محاورہ ترجمہ دیکھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے جو بہت مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے، الحمد للہ رب العالمین تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا رب ہے، الرحمن الرحیم بہت مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے، مالک یوم الدین روز جزا کا مالک ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم ہمیں سیدھا راستہ دکھا، صراط الذین انعمت علیہم ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین نہ کہ ان کا راستہ جن پر غضب نازل ہوا اور نہ ہی گمراہوں کا۔ اب شان نزول سورہ الفاتحہ کا، تو سورہ فاتحہ کا شان نزول اور اس کی اہمیت احادیث میں کئی مقامات پر بیان کی گئی ہے۔ اگرچہ سورہ فاتحہ کے نزول کا کوئی مخصوص واقعہ احادیث میں ذکر نہیں کیا گیا، لیکن مختلف روایات میں اس کی فضیلت اور مقام کو وضاحت سے بیان کیا گیا ہے۔ ابتدائی وحی اور سورہ فاتحہ کا نزول۔ سورہ فاتحہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی اور اسے قرآن مجید کی پہلی مکمل سورت بھی کہا جاتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قرآن مجید کے نزول کے ابتدائی دنوں میں یہ سورت نازل ہوئی تھی۔ اس سورت کو ام الکتاب یعنی قرآن کی ماں کہا گیا ہے، کیونکہ یہ قرآن مجید کی اساس اور بنیاد ہے۔ اور اس کے بارے میں ایک حدیث قدسی بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میں نے نماز کو اپنے اور اپنے بندے کے درمیان آدھا آدھا تقسیم کیا ہے، اور میرے بندے کے لیے وہ ہے جو وہ مانگے۔ جب بندہ کہتا ہے الحمد للہ رب العالمین تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے بندے نے میری حمد بیان کی۔ جب بندہ کہتا ہے الرحمن الرحیم تو اللہ فرماتا ہے میرے بندے نے میری تعریف کی۔ جب بندہ کہتا ہے مالک یوم الدین تو اللہ فرماتا ہے میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی۔ جب بندہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین
تو اللہ فرماتا ہے یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان ہے، اور میرے بندے کے لیے وہ ہے جو وہ مانگے۔ جب بندہ کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، تو اللہ فرماتا ہے یہ میرے بندے کے لیے ہے اور میرے بندے کے لیے وہ ہے جو وہ مانگے۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ اور پھر سورہ فاتحہ کی عظمت میں ایک حدیث بھی ہے کہ حضرت ابو سعید بن معلیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیا میں تمہیں قرآن کی سب سے عظیم صورت نہ سکھاؤں؟ میں نے عرض کیا ضرور یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا الحمدللہ رب العالمین سورہ فاتحہ۔ یہ وہ 7 آیات ہے جو بار بار دہرائی جاتی ہے، اور یہ عظیم قرآن ہے جو مجھے دیا گیا ہے۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ اور اس کے بارے میں ایک اور حدیث بھی صحیح بخاری ہی کی ہے کہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ ایک قبیلے کے سردار کو سانپ نے ڈس لیا۔ قبیلے والوں نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے درخواست کی کہ وہ کچھ علاج کرے۔ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سورہ فاتحہ پڑھ کر دم کیا اور اللہ کے حکم سے وہ شخص شفا یاب ہو گیا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ واقعہ بتایا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تمہیں کیسے معلوم ہوا کہ یہ شفا ہے، یعنی سورہ فاتحہ؟ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ اور نماز میں اس کی اہمیت کے حوالے سے بھی ایک حدیث ہے کہ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ نماز نہیں جس میں سورہ فاتحہ نہ پڑھی جائے۔ یہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ تو اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ سورہ فاتحہ نماز کا لازمی حصہ ہے اور اس کے بغیر نماز مکمل نہیں ہوتی۔ اب سورہ فاتحہ کی تفسیر بہت آسان تفسیر، بہت چھوٹی تفسیر کریں گے تاکہ آسانی سے سمجھ آ سکے اور وضاحت۔ سورہ فاتحہ جو ہے قرآن مجید کی پہلی سورت ہے اور اسے القرآن یعنی قرآن کی ماں کہا جاتا ہے۔ یہ ایک مختصر مگر مضبوط ترین اور جامع ترین سورت ہے جو اللہ کی تعریف، رحمت اور ہدایت کی دعا پر مبنی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترجمہ اللہ کے نام سے شروع کرتی ہوں جو نہایت مہربان بہت رحم کرنے والا ہے۔ اور اس کی وضاحت میں ہے کہ اللہ کے نام سے ہر کام کا آغاز کرنے کا مطلب ہے کہ انسان اپنے تمام معاملات میں اللہ کی مدد اور رحمت کا طلبگار ہو۔ اللہ کو الرحمن اور الرحیم کہہ کر اس کی بے پایہ رحمت کو تسلیم کیا جاتا ہے جو دنیا میں سب کے لیے اور آخرت میں مومنوں کے لیے خاص ہے۔ اور ہر نیک کام کا آغاز بھی بسم اللہ سے کرنا چاہیے، اس میں برکت ہوتی ہے۔ اور الحمدللہ رب العالمین۔ ترجمہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ اور اس کی تفسیر میں ہم یہ پڑھیں گے کہ یہ آیت اللہ کی عظمت اور بزرگی کا اعلان کرتی ہے کہ ساری کائنات میں جو بھی نعمتیں اور بلائیاں ہیں وہ اللہ ہی کی عطا کردہ ہے۔ رب کا مطلب ہے وہ ذات جو پالنے، سنوارنے اور حفاظت کرنے والا ہے، اور عالمین سے مراد تمام مخلوقات ہے۔ تو اللہ جو ہے تمام جہانوں، تمام مخلوقات کا رب ہے۔ الرحمن الرحیم، بہت مہربان نہایت رحم کرنے والا۔ اللہ تعالیٰ کی یہ دونوں صفات اس کی بے پناہ رحمت کو بیان کرتی ہے۔ الرحمن کی صفت میں اللہ کی عام رحمت ہے جو ہر مخلوق پر سایہ فگن ہے، جبکہ الرحیم کی صفت خاص طور پر مومنوں کے لیے ہے جو قیامت کے دن ان پر ظاہر ہوگی۔ مالک یوم الدین، یعنی روز جزا کا مالک۔ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کا مکمل مالک ہے۔ یہ آیت ہمیں یاد دلاتی ہے کہ دنیا کی زندگی کا ایک دن حساب ہوگا جہاں ہر انسان کے اعمال کا پورا حساب لیا جائے گا، اور اس دن کا مالک صرف اللہ ہوگا اور وہی انصاف کرے گا۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ تو یہ آیت توحید کا اعلان ہے کہ ہم صرف اللہ کی عبادت کرتے ہیں اور ہر معاملے میں اسی سے مدد طلب کرتے ہیں۔ اس میں اللہ کے ساتھ تعلق کی بنیاد بیان کی گئی ہے کہ وہی حقیقی معبود ہے اور ہر حاجت کو پورا کرنے والا ہے۔ اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھا راستہ دکھا۔ یہ دعا اس بات کا اظہار ہے کہ بندہ اللہ سے ہدایت اور راہ راست کی طلب کرتا ہے۔
سیدھا راستہ وہ ہے جو دنیا اور آخرت کی کامیابی کی طرف لے جاتا ہے۔ یہ دعا ہم نماز میں بھی پڑھتے ہیں اور یہ دعا ہم دعا میں بھی پڑھ سکتے ہیں۔ جیسے ہم دعا کر رہے ہو نماز کے بعد یا کبھی بھی، تو اس میں ہم یہ دعا ضرور مانگا کریں کہ اہدنا الصراط المستقیم، کہ اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا دے۔ صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام فرمایا، نہ کہ ان کا جن پر غضب کیا گیا اور نہ گمراہوں کا۔ یہ دعا ان لوگوں کے راستے پر چلنے کی ہے جنہیں اللہ نے اپنی نعمتوں سے نوازا، جیسے انبیاء، شہداء اور صالحین، اور جو سچ بولنے والے لوگ تھے وہ بھی، جو بھی نیک لوگ تھے، تمام نیک لوگ اس میں آئیں گے۔ غیر المغضوب علیہم سے مراد وہ لوگ ہیں جن پر اللہ کا غضب نازل ہوا، اور ولا الضالین سے مراد وہ لوگ ہیں جو ہدایت سے بھٹک گئے ہیں۔ غضب اللہ کا ان پر نازل ہوتے جنہیں علم ہو، علم کے باوجود جو بھٹکے، اور الضالین وہ لوگ ہوتے جو گمراہ ہوتے ہیں، جن کے پاس علم ہی نہیں ہوتا۔ اب اگر ہم دیکھیں کہ روزمرہ زندگی کے لیے ہم سورہ فاتحہ سے کیا سیکھ سکتے ہیں، تو اس سے ہم شکر گزاری سیکھ سکتے ہیں کہ ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرے، کیونکہ ہر چیز اسی کی طرف سے ہے۔ پھر یہ کہ اللہ کی صفات رحمت اور مغفرت ہمیں دوسروں کے ساتھ بھی رحم اور مہربانی سے پیش آنے کا درس دیتی ہے، کہ اللہ بھی ہم پر بہت رحم فرمانے والا ہے، بار بار رحم فرماتا ہے۔ ہم دن بھر گناہ کرتے ہیں، اللہ پھر بھی ہمیں معاف کرتا ہے۔ تو ہمیں بھی دوسروں کے ساتھ مہربانی سے پیش آنا چاہیے، دوسروں کو معاف کرنا چاہیے۔ اور پھر یہ کہ زندگی کی مشکلات اور چیلنجز میں اللہ سے مدد مانگنا ہمیں یاد دلاتا ہے کہ ہمیں ہر حال میں اسی پر بھروسہ کرنا ہے۔ اور پھر یہ کہ ہمیں اپنی زندگی میں ہمیشہ صحیح اور نیک راستے کی طلب کرنی چاہیے، جو ہمیں دنیا اور آخرت میں کامیابی دلائے گا۔ اور پھر یہ بھی کہ ہمیں ہر عمل میں یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ ایک دن ہمارا حساب لیا جائے گا، اس لیے ہر کام سوچ سمجھ کر کرنا چاہیے کہ کل ہم نے جو بھی ہم نے اس دنیا میں کیا اس کا حساب ہمیں دینا ہوگا۔ اور ہم ایک لمحے کے لیے سوچیں کہ ہم جو بھی کر رہے ہیں، کل جب ہم اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے تو کیا ہم کچھ بھی کہہ سکتے ہیں، ہم کوئی بھی صفائی دے سکتے ہیں جو ہم یہاں کر رہے ہیں، اور یہاں ہم اس کے لیے صفائیاں پیش کر رہے ہیں اپنی طرف سے، تو کیا ہم اللہ کے سامنے کوئی بھی صفائی پیش کر سکتے اپنے کسی بھی عمل کے لیے؟ تو اس دنیا کا سوچ کر پھر اعمال کرنے چاہیے۔ سورہ فاتحہ نہ صرف ایک دعا ہے بلکہ یہ ہماری روزمرہ زندگی میں اللہ کے ساتھ تعلق کو مضبوط بنانے کا ایک ذریعہ بھی ہے۔ اور پھر اگر ہم خلاصہ دیں کہ سورہ فاتحہ کا، تو سورہ فاتحہ کا شان نزول احادیث میں براہ راست بیان نہیں کیا گیا، لیکن اس کی فضیلت، عظمت اور نماز میں اس کا مقام واضح طور پر احادیث میں ملتا ہے۔ یہ سورت اللہ کی حمد، اس کی رحمت، قیامت کے دن کی یاد دہانی اور راہ راست کی دعا پر مشتمل ہے۔ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ یہ نہ صرف ایک دعا ہے بلکہ ایک مکمل نصیحت ہے جو ہمیں اللہ کی طرف رجوع کرنے اور صحیح راستے پر چلنے کی ترغیب دیتی ہے۔ سورہ فاتحہ ہمیں توحید، اللہ کی رحمت اور قیامت کے دن کا شعور دیتی ہے۔ یہ ایک مکمل دعا بھی ہے جس میں ہم اللہ سے ہدایت اور راہ راست کی طلب کرتے ہیں۔ روزمرہ کی زندگی میں اس سورت کی تعلیمات پر عمل کرنے سے انسان کے ایمان اور اعمال میں بہتری آتی ہے۔ تو اللہ تعالی ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور ایک حدیث کا مفہوم بھی ہے کہ الحمدللہ کہنا میزان کو بھر دیتا ہے۔ تو اس دنیا میں ہم جب تسبیحات کر رہے ہو یا کچھ بھی، تو ہمیں محسوس نہیں ہوتا کہ اس کا اجر کتنا ہے، نہ ہمیں کچھ دکھائی دیتا ہے، جس کی وجہ سے ہم وہ کم کرتے ہیں۔ لیکن پھر جب قیامت کے دن ہم دیکھیں گے کہ یہاں ہم نے ایک بار بھی اگر سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر کچھ بھی پڑھا ہو، تو جب ہم وہاں اس کا اجر دیکھیں گے پھر ہم حیران رہ جائیں گے، اور پھر ہم بہت خواہش کریں گے کہ کاش دنیا میں ہمیں پتہ چلتا اور ہم وہاں زیادہ سے زیادہ عبادت اور نیک کام کرنے کی کوشش کرتے۔ تو ابھی ہمارے پاس مہلت ہے، تو ہمیں اس مہلت سے فائدہ اٹھانا چاہیے، اور ہمیں جتنا ہو سکے اس دنیا کے لیے ہمیں کچھ نہ کچھ تیار کرنا چاہیے۔ اس دنیا کی تیاری میں یہ پوری زندگی بھی اگر ہم لگا دیں تو یہ بھی کم ہے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔